اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔ عبادات مالیہ میں سے ایک عظیم عبادت قربانی ہے جو صاحب استطاعت افراد پر ہر سال مخصوص ایام اور مخصوص اوقات میں واجب ہے۔ یہ فی الحقیقت رب کائنات کے پیارے نبی پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے کہ جب آپ نے مسلسل 3 راتیں عالم خواب میں قربانی کا حکم پا کر اپنی جان سے عزیز تر لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پھول کی پتی سے نازک اور ریشم سے نرم گلے پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں چھری رکھ دی تھی، اور اس قربانی کے سبب رضائے الہی کی حدوں کو چھو کر ملائکہ اعلیٰ کو بھی فرط حیرت میں ڈال دیا، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ واضح کر دیا تھا کہ ابراہیم کا دل اپنے رب کے سوا کسی کا مسکن نہیں ہے، وہ محبت الہی سے معمور ہے اور کسی اور کی محبت اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ اس کے تمام تر جذبات محبت خداوندی کے تابع ہیں، اور رب کریم کو یہ ادا پسند آئی اور اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمایا، اور شرف قبولیت عطا فرما کر طائر سدرہ لامکاں حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ہے جبریل، جاؤ اور جا کر جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو رکھ دو، تاکہ کیا ہو جائے، اس دمبے کی قربانی ہو جائے، اور میرے ابراہیم کا جو امتحان تھا وہ امتحان بھی کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، جس کی کے بارے میں رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل جب 3 دن خواب میں دیکھے، خواب جب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ ہے میرے بیٹے، ماذا ترى، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہ بھی ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آپ کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ہے میرے والد محترم، جیسے آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انقریب مجھے صابرین میں سے کیا کریں گے، پائیں گے۔ فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے ندا دی کہ ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے اور بھی امتحانات ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب و کامران نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور قرآن نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ قربانی تمام امتوں میں مشروع رہی ہے، یہ صرف امت محمدیہ پر ہی مشروع نہیں بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی قربانی تھی، اور اللہ نے
ہر نبی کی امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر ہی مشروع نہیں ہے، بلکہ جو امم سابقہ جو ہیں، پہلی جو امتیں ہیں، ان پر بھی مشروع تھی۔ بلکہ کل کا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر جو کل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر نبی کی امت کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اور طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب قرآن تو قربانی کرنے کو عبادت کہہ رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس سے، یہ ایک عبادت ہے۔ لیکن آج کل کے کچھ ملحدین، مستشرقین، کچھ منکرین احادیث، منکرین سنت، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ایک فضول رسم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سامعین ذوالفقار، ہر دور میں قربانی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کا رواج باقی رہا، لیکن ان کا جو طریقہ کار یہ تھا وہ کیا اسلام کے طریقہ کار سے مختلف تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جانور ذبح کرنے کے بعد خون جو تھا وہ کعبہ معظمہ کی دیواروں سے لگا دیتے تھے، اور گوشت جو ہوتا تھا وہ بتوں کے آگے کیا کرتے تھے، ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیتے تھے، ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ختم نبوت کا تاج سجائے جب مبعوث ہوئے، تو خالق کائنات نے قربانی کا حکم باقی رکھتے ہوئے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہے میرے حبیب نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور ساتھ ہی زمانہ جاہلیت کی اس ناپسندیدہ رسم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا کہ ان جانوروں کے گوشت اور خون کو قطعاً اللہ تعالیٰ کہ ہاں رب کریم کو ان جانوروں کے گوشت اور خون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کس قدر خوف الہی اور تقوی موجود ہے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے کتنے جذبات جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجزن ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مسلسل جو ہے وہ قربانی کرتے رہے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی عظمت و اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ لہٰذا اب آپ کی امت کے لیے بھی قربانی دینا سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور اس کے حوالے سے متعدد احادیث ہیں، قرآن پاک کی متعدد ورسز ہیں، جس کے اندر